بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے روزے کی نیت کے متعلق۔ اس سے پہلے مختصراً یہ جان لیجئے کہ روزہ کسے کہا جاتا ہے۔ تو روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور صحبت کرنے سے رکنے کا۔ شروع میں یعنی جب روزہ فرض ہوا تھا تو اس وقت حکم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص افطار کرنے کے بعد سو جائے، اسے نیند آ جائے، چاہے وہ عشاء کی نماز سے پہلے ہی سو گیا ہو، تو اسی وقت سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یعنی اس کے بعد اب اس کے لیے کھانا پینا اور بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں تھا۔ لیکن یہ حکم تھوڑا سا مشکل سا تھا، تو کچھ لوگوں سے اس حکم کے خلاف ورزی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی نازل کی اور کہا وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ اب تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزے کی رات میں تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، صحبت کر سکتے ہو، اور اسی طرح سے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، کہ کھاؤ پیو کب تک کہ صبح صادق سے پہلے تک کے۔ تو اب اس آیت کے ذریعے پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور اب یہ حکم نازل ہو گیا کہ روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے ہوگا۔ اب روزے کے نیت کے متعلق ہم جانتے ہیں، تو روزے کے لیے نیت شرط ہے، نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے روزہ معتبر نہیں ہوگا۔ کوئی شخص اگر صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک یعنی سورج کے ڈوبنے تک کے کھانے پینے اور صحبت کرنے سے رکا رہتا ہے لیکن اس نے روزے کی نیت نہیں کی، تو اس کا روزہ معتبر نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب اس بات کو جانیے کہ نیت کس کو کہتے ہیں۔ تو نیت نام ہے دل کے ارادے کا، یعنی ہم صرف دل میں یہ ارادہ کر لیں گے کہ ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، بس کافی ہے، زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ ادا کر لیں تو بہتر ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چونکہ نیت نام ہی ہے دل کے ارادے کا۔ اب جو ہے نیت کس وقت سے کی جائے گی، تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھیے کہ روزہ جو ہے کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک فرض روزہ ہے، ایک جو ہے نظر معین کا روزہ ہے، نظر غیر معین کا روزہ ہے، اور فرض میں بھی ایک فرض معین کا روزہ ہے، فرض غیر معین ہے۔ تو ہم روزوں کو الگ الگ کر کے ان کے احکام کو جانتے ہیں۔ تو فرض روزہ جو رمضان کا فرض روزہ ہے وہ، اور نظر معین کا روزہ۔ نظر معین کا روزہ کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص نے یہ نظر مانی، منت مانی، منت ہی کو نظر کہتے ہیں، کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو ہم اتنے تاریخ کو ایک روزہ رکھیں گے۔ تو اس نے چونکہ نظر مانی ہے اس لیے نظر کا روزہ ہو گیا، اور اس نے تاریخ چونکہ متعین کر دی ہے اس لیے یہ روزہ کیا ہو گیا، نظر معین کا روزہ ہو گیا، یعنی یہ نظر معین ہو گیا۔ تو اس کو اب بولیں گے نظر معین کا روزہ۔ تو رمضان کا روزہ اور نظر معین کا روزہ، اور اسی طرح سنت اور جو نفل روزے ہوتے ہیں، جیسے عاشورہ کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ ہے، اسی طرح ذی الحجہ وغیرہ کا جو روزہ ہے، یعنی رمضان کے روزے کے علاوہ جتنے بھی روزے انسان جو رکھتے ہیں نوافل میں سے ہیں، تو نفل روزے، فرض روزے، نفل روزے اور نظر معین کے روزے، ان تینوں روزوں کے لیے، ان 3 قسم کے جو روزے ہیں، ان روزوں کے لیے انسان نیت کر سکتا ہے صبح صادق سے لے کر کے آدھے دن تک۔ یعنی اگر صبح کو اگر اس نے نیت کر لی یا رات کو نیت کر لی تب بھی معتبر ہے، اور اگر نہیں نیت کر سکا تو اب اگر وہ آدھے دن سے پہلے تک کے اگر وہ نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو دن سے مراد ہوگا شرعی دن، اور شرعی دن جو شروع ہوتا ہے
وہ صبح صادق یعنی سحری کا وقت کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے کے وقت تک یہ دن رہتا ہے، ایک دن کہلاتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر اگر 4 بجے صبح صادق ہوا اور 6 بجے سورج ڈوب رہا ہے تو شرعی دن اب 14 گھنٹے کا ہوگا اور آدھا دن یہاں پر 11 بجے ہو جائے گا۔ تو 11 بجے سے پہلے اگر نیت کر لیا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ فرض روزہ رمضان کا روزہ ہے، فرض روزہ، نذر معین کا روزہ اور نفل روزہ اور سنت روزہ، یہ جو روزے ہیں ان روزوں کے لیے نیت انسان جو ہے رات سے لے کر کے آدھے دن تک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قضاء رمضان کا روزہ، یعنی کوئی شخص رمضان کا روزہ کسی سے چھوٹ گیا اب بعد میں اس کی قضا کر رہا ہے تو قضاء رمضان کا روزہ، اور اسی طرح سے کفارے کا روزہ۔ کفارے کا روزہ کا مطلب ایک تو کفارے کا روزہ ایک روزہ ہی کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص اگر جو ہے روزہ رکھے ہوا تھا اور اس نے روزہ کو توڑ دیا تو اس پر 60 روزے جو ہے واجب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی شخص نے قسم کھائی، اب جو ہے وہ اپنے قسم کو اس نے توڑ دیا تو اس پر 3 روزہ جو ہے واجب ہے، قسم کا کفارہ 3 روزے سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی شخص نے زہار کیا، زہار کا مطلب یہ ہے، یہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے اپنی بیوی کے لیے، ان کو کہتے تھے کہ تم میری ماں کی طرح ہو گئی، یعنی تم میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہو گئی، انتی کا ظہر علیہ امی، کہ تم میری ماں کے پشت کی طرح ہو، یعنی مجھ پر حرام ہو۔ تو یہ بات کہنے سے زہار ہو جاتا تھا، یعنی اب جو ہے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی اس وقت تک کے لیے جب تک کہ جو ہے کفارہ اس کا ادا نہ کر دیا جائے۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ جو ہے غلام آزاد کرنا ہے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے تو پھر جو ہے یہ روزے رکھنا ہے 60 دن۔ تو یہ اس روزے کو کیا کہیں گے؟ اس روزے کو کفارے کا روزہ کہیں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خطأً کسی کو قتل کر دیا تو وہاں بھی کفارے کا روزہ رکھا جاتا ہے، وہ 60 دن کا روزہ ہوتا ہے، تو یہ کفارے کا روزہ ہو گیا، یعنی بدلے میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو کفارے کا روزہ، رمضان کے قضا کا روزہ اور نذر غیر معین کا روزہ۔ نذر غیر معین، کسی نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو ہم روزہ رکھیں گے، اس نے تاریخ کوئی متعین نہیں کی، تو چونکہ اس نے تاریخ کو متعین نہیں کیا ہے تو اس بنا پر وہ روزہ نذر غیر معین کا روزہ ہوگا۔ تو رمضان کے قضا کا روزہ، اسی طرح سے کفارے کا روزہ اور نذر غیر معین کا روزہ، ان روزوں کے لیے نیت جو ہے یہ صبح صادق سے پہلے کر لینی ضروری ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک اگر نیت کرتا ہے تب یہ روزہ ہوگا، اور اگر نیت نہیں کرتا ہے تو یہ روزہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔